کہ مسجد نبوی ہے، امام حسن علیہ السلام تشریف فرما ہے، شام سے ایک شخص آتا ہے جو دشمنیاں امام حسن میں بھرا ہوا تھا، جیسے اس نے امام حسن کو دیکھا، امام حسن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب امام کے صحابہ موجود تھے، امام حسین موجود تھے، جناب مسلم ابن عقیل موجود تھے، جناب مولا غازی عباس موجود تھے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ مسجد میں آ کر ایک انسان امام حسن کو برا بھلا کہہ رہا ہو اور سارے اصحاب، سارے بھائی جو ہیں وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس کے علاوہ ہم آپ کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا ہو کہ اس کو کچھ نہ کہو، اس کو بولنے دو یہ جو کچھ بول رہا ہے۔ یہی وہ امام کی سیرت ہے کہ اگر ہم اپنی امام کی اس سیرت پر عمل کر لیں تو ہمارا معاشرہ گلزار بن جائے گا، ہمارا معاشرہ جنت کا معاشرہ بن جائے گا، بہترین ہمارا معاشرہ بن جائے گا۔ وہ شامی شخص امام کو برا بھلا کہتا رہا، امام خاموشی سے سنتے رہے، امام نے اس کو جواب تک نہ دیا۔ جب وہ اپنی باتیں کر چکا، امام کو برا بھلا کہہ چکا اور تھک چکا، جیسے وہ شامی خاموش ہوا، امام حسن علیہ السلام اس شامی کے قریب آتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ اگر تم بھوکے ہو تو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، اگر تم پیاسے ہو تو میں تمہیں پانی پلاتا ہوں، اگر تم مسافر ہو تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو مجھ حسن مجتبیٰ کا گھر حاضر ہے، تم میرے مہمان بنو، اگر تمہارے پاس لباس نہیں ہے میں تمہیں لباس دیتا ہوں، اگر تمہارے پاس سواری نہیں ہے میں تمہیں سواری دیتا ہوں۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا اخلاق۔ اس اخلاق کو دیکھ کر وہ انسان اتنا متاثر ہوا کہ مولا کے قدموں پہ فوراً گر جاتا ہے اور مولا سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے مولا جب میں شام سے چلا تھا اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، مولا میں آپ کا نام لیتا، آپ کے باپ علی کا نام لیتا، لیکن آپ کا یہ اخلاق دیکھ کر اب اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ تمہارا سب سے بڑا دوست کون ہے تو مولا میں آپ کا نام لوں گا اور کے باپ علی کا نام لوں گا۔ روایت موجود ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی بزرگان نے۔ اب اس روایت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں امام حسن نے یہ سب کچھ خاموشی سے سنا، صبر سے، اخلاق سے اس انسان کو جواب دیا۔ وہ شامی شخص کیا کہہ رہا ہے کہ اگر جب میں شام سے آیا تھا کوئی انسان مجھ سے سوال کرتا کہ تمہارا دشمن کون ہے، مولا میں آپ کا نام لیتا، آپ کے باپ علی کا نام لیتا۔ اب اگر یہ انسان، یہ شامی شخص اسی دشمنی محمد والے محمد میں مر جاتا تو کہاں جاتا؟ جہنم کے اندر جاتا، کیونکہ جو بھی انسان دشمنی آل محمد میں مرتا ہے وہ کبھی جنت نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ شامی امام کے اخلاق کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ تمہارا سب سے بڑا دوست کون ہے، مولا آپ کا نام لوں گا، آپ کے بابا علی کا نام لوں گا۔ اب اگر اس شامی کو موت آ جائے، حدیث کہتے ہیں مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو شخص محبت اہل بیت میں مر جائے وہ شہید ہو کے مرتا ہے۔ یعنی اس شامی کو امام حسن نے خود گالی سن کے، صبر کر کے، اخلاق سے جواب دے کے اس شخص کو امام حسن نے جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھایا۔ ماشاءاللہ۔ امام حسن مجتبیٰ، یہ ہے امام کا اخلاق۔ امام بہت زیادہ حلیم تھے، بہت زیادہ کریم تھے، امام سے زیادہ شجاع کوئی نہیں تھا، امام سے زیادہ عالم کوئی نہیں تھا اس زمانے میں۔ اور روایت کہتی کہ جب بھی کوئی انسان امام حسن علیہ السلام کے دروازے پہ سائل آتا اور وہ جس قسم کا سوال کرتا، امام کبھی سائل کو خالی نہیں بھیجتے تھے، ہمیشہ سائل کو عطا کر دیتے تھے۔ اور امام حسن مجتبیٰ کا جو دسترخوان ہے وہ پورے 24 گھنٹے لگا رہتا تھا، یعنی کوئی رات کو آ رہا ہے، کوئی دن کو آ رہا ہے، جس وقت لوگ آ رہے ہیں امام حسن ان لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم رات کے وقت کیوں آئے ہو، تم صبح کے وقت کیوں آئے ہو۔ جس وقت جو انسان آ رہا ہے امام کا دسترخوان موجود ہے اور وہ امام کے دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہے۔ روایت ملتی ہے کہ امام مولا کائنات علیہ السلام مدینہ میں ایک باغ کے اندر مزدوری کر رہے تھے، وہاں پہ ایک فقیر آتا ہے، مسکین شخص آتا ہے، کہتا ہے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے۔ تو مولا کائنات نے اپنی جو کی روٹی نکالی اور اس فقیر کو دے دی۔ جب وہ فقیر جو کی روٹی کو توڑنے لگا تو وہ روٹی اتنی سخت تھی کہ وہ اس کو توڑ نہ سکا۔ تو پھر مولا نے فرمایا کہ اگر تم بہترین کھانا کھانا چاہتے ہو تو جاؤ مدینے میں فلاں جگہ گھر ہے، تم اس گھر میں چلے جاؤ، وہاں پہ دسترخوان موجود ہے، تم جا کر اس دسترخوان سے بہترین کھانا کھاؤ۔ وہ فقیر شخص آتا ہے مدینے میں، جو امام نے ان کو بتایا تھا اسی گھر میں آتا ہے تو دسترخوان لگا ہوتا ہے، یہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ وہ فقیر شخص کھانا کھاتا ہے اور کچھ کھانا جو ہے بچا کے اپنے پاس رکھنے لگ جاتا ہے۔